یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ التین اور سورۃ العلق کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ سورۃ التین کے حوالے سے جو سوال ہمیں موصول ہوا ہے کہ انسان کی تخلیق کی بہترین حالت اور اس کے اعمال کے نتائج کے بارے میں قرآن کا کیا پیغام ہے۔ سورۃ العلق کے حوالے سے جو پہلا سوال ہے کہ تعلیم اور علم کے فروغ کے لیے اسلام کا کیا پیغام ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ تکبر اور ظلم کے انجام کے بارے میں اسلام کیا پیغام دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس شہر کی جو امن والا ہے، ہم نے انسان کو خوب اندازے سے بنایا ہے، پھر اسے پس سے پس کر دیتے ہیں، مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ پھر کون سی چیز تجھے قیامت کا منکر بنا رہی ہے؟ کیا نہیں ہے اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم؟ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو سب کا بنانے والا ہے، بنایا انسان کو جمے ہوئے لہو سے۔ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم سے، سکھایا انسان کو جو وہ نہ جانتا تھا۔ کوئی نہیں آدمی سر چڑھتا ہے اس سے کہ دیکھے اپنے آپ کو بے پرواہ، بے شک آپ کے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تم نے دیکھا ہے اس کو جو منع کرتا ہے ایک بندہ کو جب وہ نماز پڑھے، بھلا دیکھو تو اگر ہوتا نیک راہ پر یا سکھاتا تقوی کے کام، بھلا دیکھو تو اگر جھٹلایا اور منہ موڑا، یہ نہ جانا کہ اللہ دیکھتا ہے۔ کوئی نہیں اگر باز نہ آئے گا ہم گھسیٹیں گے چوٹی پکڑ کر۔ کیسی چوٹی؟ جھوٹی گناہگار کی۔ اب بلا لے اپنی مجلس والوں کو، ہم بھی بلاتے ہیں دوزخ کے پیادوں کو۔
کوئی نہیں، مت مانیے ان کا کہنا اور سجدہ کیجیے، اپنے رب کا قرب حاصل کیجیے۔ سورۃ التین اور سورۃ العلق کی یہ آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ سورۃ التین کے حوالے سے جو ہمیں سوال موصول ہوا ہے کہ انسان کی تخلیق کی بہترین حالت اور اس کے اعمال کے نتائج کے بارے میں قرآن کا کیا پیغام ہے۔ سورۃ التین کی آیات انسان کی عزت اور بلند مقام کی نشاندہی کرتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے، لیکن جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کرتا ہے اور انحراف کرتا ہے تو وہ اپنے مقام شرف سے نیچے گر جاتا ہے۔ صرف وہ لوگ کہ جو ایمان اور عمل صالح والی زندگی گزارتے ہیں وہ اپنی انسانیت کے اور اس شرف کے بلند مقام پر برقرار رہتے ہیں اور اپنی زندگی کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان افضل الناس من کان اکثرهم تقوا، بہترین انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ آج کے دور میں جہاں انسان اپنی اخلاقی اقدار اور کردار کو چھوڑ چکا ہے، یہ آیات اور حدیث مبارکہ اسے اپنی تخلیق کے مقصد کو یاد دلا رہی ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کو ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے سے بلند مقام تک لے جانا ہے۔ سورۃ العلق کے حوالے سے پہلا سوال ہے کہ تعلیم اور علم کے فروغ کے لیے اسلام کا کیا پیغام ہے۔ سورۃ العلق مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 19 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ سورۃ العلق کا سوال ہے کہ تعلیم اور علم کے فروغ کے لیے اسلام کا کیا پیغام ہے۔ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات علم کی اہمیت پر زور دیتی ہیں اور اسلام میں تعلیم کے اولین حکم کو ظاہر کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بعد اسے قلم کے ذریعے علم عطا فرمایا جو علم و دانش کی بنیاد ہے۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ آج کے معاشرے میں تعلیم کی کمی سے معاشرتی اور اقتصادی مسائل جنم لے رہے ہیں۔ یہ آیات اور حدیث مبارکہ علم کے حصول کی اہمیت کو اجاگر کر رہی ہیں اور اس بات کی ترغیب دیتی ہیں کہ مسلمان علم حاصل کر کے اپنی اور دوسروں کی زندگی کو بہتر بنائیں۔ سورۃ العلق کی آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ تکبر اور ظلم کے انجام کے بارے میں اسلام کا کیا پیغام ہے۔ سورۃ العلق کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی سرکشی اور تکبر کی نشاندہی کی ہے جو مال و دولت اور طاقت کی وجہ سے ان میں پیدا ہوتی ہے، لیکن ایسے لوگوں کا انجام ہمیشہ رسوائی اور ناکامی کا ہی ہوتا ہے۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنۃ من كان في قلبه مثقال ذرۃ من کبر، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ آج کی دنیا میں طاقتور اور مالدار لوگ غرور اور تکبر کی وجہ سے کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ آیات اور حدیث مبارکہ ہمیں عاجزی اختیار کرنے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی تلقین کر رہی ہیں۔ سورۃ العلق کی آخری آیت آیت سجدہ ہے، پڑھنے والوں اور سننے والوں پر ایک سجدہ تلاوت واجب ہے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفصیل پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔